یہ میری موت کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں خذوا انی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، لعل شاید آج کے بعد میں محمد حج کے لیے نہ آ پاؤں، وقت اجازت دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ایک بڑھیا آئی، آ کے کچھ مسائل دریافت کیے، بیت المال سے آقا علیہ السلام نے کچھ دینا چاہا، کچھ بھی نہ ملا، کہا بی بی دوبارہ آنا، اگر کبھی مسائل پوچھنے پڑے، کچھ لینا پڑے۔ کہنے لگی آقا اگر آپ وفات پا جائیں، اگر آپ کو موت آ جائے، دوبارہ آپ سے ملاقات نہ ہو پائے، پیارے پیغمبر سامنے ہے، اور یارو عقیدے کی بات ہے، مسئلے کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ صحابیہ کہنے لگی آقا اگر آپ وفات پا جائے، آپ کو موت آ جائے، آپ دوبارہ نہ ملے، میں کس کے پاس آؤں؟ فرمایا آپ ابو بکر کے پاس آ جانا، عمر کے پاس آ جانا۔ یہ نہیں کہا لوگوں اسے سمجھاؤ نبی کو موت نہیں آ سکتی، نبی کو وفات نہیں آ سکتی۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ نبی کے لیے موت کے الفاظ استعمال کیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی ذرا اعلان کر کے کہہ دو میرا دنیا کے اندر، قل ان صلاتی اعلان کر کے بتلا دو میری نماز، ونسکی میرا مالی صدقہ، میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی اور میری موت۔ اللہ نے لفظ موت بولا، پیارے پیغمبر نے لفظ موت بولا، اور قرآن پڑھنے والے لفظ موت بولتے ہیں۔ جو موت محمد کا اعلان نہ کرے، جو موت محمد کا لفظ نہ پڑھے، جو موت محمد کا اقرار نہ کرے، وہ قرآن کو پورا نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا ہے، وہ قرآن کو نہیں مان سکتا ہے۔ اور جاؤ قرآن کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ قرآن کدھر لے کے جاؤ گے جس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں ومماتی اور میری موت اور میرا مرنا اور میرا فوت ہونا۔ اور احمد رضا خان بریلوی نے ایک ترجمہ لکھا کنز الایمان کے نام سے، وہ اس کے اندر ترجمہ کرتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی۔ اے نبی کہہ دو میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اور موت کا لفظ اس نے بھی لکھا، اپنے اماموں کی ہی مان لو، اللہ نے لفظ موت کو استعمال کیا، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، انک میت، نبی کی موت کا تذکرہ، نبی کی وفات کا تذکرہ، نبی کی دنیا چھوڑنے کا تذکرہ، نبی کی اس دنیا سے جانے کا تذکرہ۔ کوئی کہتے ہیں جی اس کا معنی وصال کر لو، کوئی کہتا ہے جی اس کا معنی انتقال کر لو، منتقل ہو گئے، کوئی کہتے ہیں موت چھو کے گزر گئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو تم نے کہاں سے یہ دلائل لے لیے؟ تم نے کہاں سے یہ دلائل ڈھونڈ لیے؟ تمہیں یہ دلائل کہاں سے مل گئے؟ نہ قرآن میں، نہ کتب احادیث میں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انک میتن، اے نبی موت کا لفظ تیرے لیے میرے خدا نے بولا ہے، قرآن نے بولا ہے، جبریل لے کے آئے ہیں۔ اگر موت کا لفظ، اگر دنیا کے اندر وفات کا لفظ گستاخی کا ہوتا، خدا نہ بولتا، اللہ نہ کہتا، قرآن نہ بنتا، قرآن کی تلاوت نہ بنتی۔ آئیے بات کو آگے چلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتلا افإن مات او قتلا۔ اللہ نے لفظ موت بولا پیارے پیغمبر کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے قرآن نے یہ لفظ درج کیا، جبریل لے کے آئے، اللہ نے لفظ بولا، قرآن کی تلاوت بڑی، لوح محفوظ میں آیا، مصحف میں آیا، ہمارے پاس آیا۔ اور کوئی قاری، کوئی حافظ قرآن مکمل نہیں کر سکتا ہے جب تک کئی دفعہ اللہ کے نبی کے لیے موت کا، وفات کا، دنیا چھوڑ جانے کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ اقرار تو موت کا کرتے ہیں، چلو چھوڑیے، باقی ایک بات ذہن میں آئیے، یہ کیا منا رہے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں جی میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ جھنڈے لگے ہوئے کسی نے دیکھے ہیں؟ لگے، سب نے دیکھے، جیبوں پہ لگے ہیں، لگے ہیں۔ یہ پہاڑیاں بنی ہیں، کیا بنایا؟ روزہ۔ روزہ زندہ کا ہوتا ہے یا فوت شدہ کا؟ کیا منا رہے ہیں؟ میلاد۔ بنایا کیا؟ مزاد۔ عقل مانتی ہے؟ میلاد منا رہے ہیں اور روزہ بنا رہے ہیں، اور کبھی زندہ کا، پیدا شدہ کا روزہ ہوتا ہے یار؟ کیا ہے؟ اگر بھی کسی نے میلاد منانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن سیلیبریٹ کرنا ہے، کوئی تقریب کرنی ہے، تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک طریقہ ملتا ہے۔ پوچھا کہ آقا سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت، تو اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے تاریخ نہیں، دن بتایا پیدائش کا۔ کتب حدیث میں کہیں دیکھ لو پیارے نبی نے دن، تاریخ بتائی ہو میں اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا۔
آقا نے دن بتایا، دن سوموار کا، میں یوم ولدتو، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اگر آقا کی پیدائش کی خوشی ہے ہر سوموار کو روزہ رکھا جائے، ادھر تو کھانے کے بہانے ہیں، یہ ڈرامے بازیاں ہیں، یہ ملک و ملت اور قوم کو لوٹنے کے بہانے ہیں، مقبرے بناتے ہیں، آقا کی قبر اطہر کی شبیہ بناتے ہیں، لوگوں سے پیسے میلاد کے نام پہ لوٹتے ہیں، اگلے دن ان کو گراتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی قبر کی توہین، نبی کے مزار کی توہین، اور گستاخ تو ہم ہیں نا، گستاخ تو ہمیں کہا جاتا ہے، گستاخ تو ہمیں ڈکلیئر کیا گیا ہے، بس یہی گستاخ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے تو موت کا لفظ کئی جگہ پہ بولا ہے، کئی جگہ پہ بولا ہے، کہاں سے پڑھوں؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، اللہ نے ساتھ استثناء اپنی ذات کا کر کے ایک بات سمجھائی ہے، کہیں کوئی دھوکہ نہ دے کہ کل من علیہا فان صرف امت کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا کل من علیہا فان، جو بھی ہے سب نے مرنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ سب کو موت آنی ہے۔ اور یہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، اگر لفظ موت یا موت کوئی توہین ہوتی، اللہ دیگر انبیاء کے لیے بھی قرآن میں یہ لفظ نہ بولتا۔ کتنے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر لفظ موت بولا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام، فاماتہ اللہ 100 عام۔ کہتے ہیں جی نبی پہ موت چند سیکنڈ کے لیے آتی ہے، چند لمحوں کے لیے آتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے چند سیکنڈ لمحوں کے لیے نہیں ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، نبی گیا، جاتے جاتے دیکھا ایک شہر مسمار گرا ہوا، کہا اللہ کیسے آباد ہوگا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو موت دے دی 100 عَامٍ، 100 سال تک مرے پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے فَبَعَثَهُ اللَّهُ، دوبارہ زندگی دی، پھر موت آئی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ کون کہتا ہے نبی کو چند لمحوں کے لیے موت آتی ہے؟ کہاں دلیل ہے اس کی؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے میں نے نبی کو موت دی، میں نے نبی کو مارا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ جب اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے موت کے وقت، اللہ نے لفظ موت بولا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ توفانی، وفات کا لفظ بولا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اللہ نے قرآن میں لفظ موت بولا۔ اور کتنے انبیاء کا تذکرہ کریں، بات چلائیں، وفات اور نبی پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آج کے دن کی بات ہے، 12 ربیع الاول کی طرف آ رہا ہوں۔ 5 دن پہلے جمعرات کے دن جناب رسول اللہ سے بے ہوش ہو گئے، ہوش کروایا گیا، آقا کو وضو کروایا گیا، پھر بے ہوش ہیں، پھر ہوش کروایا گیا، آقا کو وضو کروایا گیا، پھر بے ہوشی آئی، پھر وضو کروایا گیا، پانی بہایا گیا، آقا پہ پھر بے ہوشی ناتاری ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی کو ہوش آیا، فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے بابا ابو بکر سے کہو لوگوں کو جماعت کروا دے، آج میں محمد مسجد میں لگتا نہیں جا پاؤں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا میرے بابا ابو بکر کا دل نرم ہے، وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے کہیں روتے ہی نہ رہے، آپ عمر کو کہہ دیں۔ فرمایا عائشہ بحث نہ کر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ لوگوں کو کہہ دو امامت کا حقدار ہے تو ابو بکر ہے، امامت کرائے گا تو ابو بکر کروائے گا۔ سید ابو بکر نے جماعت شروع کی، پیارے نبی کا کچھ افاقہ ہوا، دیکھا، ہوش آئی، سیدنا علی اور سیدنا عباس پاس کھڑے ہیں۔ پوچھا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا جماعت ہو رہی ہم پڑھائیں، ہم تو آپ کی تیمارداری کے لیے تھے، آپ کی طبیعت خراب ہے، فرمایا چلو پھر مجھے بھی لے جاؤ۔ آقا نے ایک کے دائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک کا بایاں ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ رکھا، پیارے نبی سے قدم نہیں اٹھایا جا رہا، ایسا قدم مڑے ہوئے، زمین پہ ایسا لکیریں کھینچتے ہوئے پیارے نبی گئے، صدیق پیچھے ہٹتے لگے، لوگوں نے کھانسنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر کو پتہ چل جائے پیارے پیغمبر آ گئے ہیں، پیارے پیغمبر نے اشارے سے روکا، ابو بکر رکے رہیے۔ آقا علیہ
السلام ابو بکر کے آگے بیٹھ گئے، پیارے نبی نے امامت کروائی سیدنا ابو بکر کو، سیدنا ابو بکر نے امامت کروائی لوگوں کو۔ نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ بیٹھے، ہمارے لوگوں نماز ہو چکی، 1 منٹ بیٹھ جاؤ میری بات سن لینا۔ دنیا کے اندر لوگوں نے بڑے احسان کیے، میں محمد نے سب کے احسانات کا بدلہ چکلا دیا۔ آج میں آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں، ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں جن کا بدلہ نہیں دے پایا، ان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا۔ اور پھر فرمایا لوگوں مسجد نبی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں سب کے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا اور کسی کا دروازہ مسجد کی طرف نہ کھلے۔ پیارے پیغمبر نے سیدنا ابو بکر کے بارے میں لوگوں کو واضح و نصیحتیں فرمائی، لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ لوگوں ابو بکر ان کا مسجد کی طرف دروازہ کھلا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا لوگوں لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کی پوجا نہ کرنا۔ اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے نبیوں کی قبروں کو پوجنے والے عیسائی اور یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، لوگوں میری قبر کو نہ پوجنا۔ پیارے پیغمبر نے نصیحتیں فرمائی، گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کی طرف واضح پیغام ہے، شاید کہ موت کے اشارے اور موت کے سارے آثار نظر آ رہے۔ پیارے پیغمبر نے خطبہ دیا، گھر چلے گئے، اس کے بعد کوئی نماز جناب رسول اللہ سے مسجد میں نہیں پڑھنے آئے۔ فجر بھی ابو بکر نے پڑھائی، ظہر کی امامت بھی ابو بکر نے، عصر کے لیے ابو بکر آگے آئے، مغرب کے لیے ابو بکر کو آگے کیا گیا، عشاء بھی ابو بکر نے پڑھائی، نمازیں چلتی رہی، پیارے نبی سے مسجد میں نہ آیا گیا۔ ایک دن سیدنا علی آئے، آ کے کہا آقا مسجد کے اندر نصارہ بہت رو رہے ہیں آپ کی جدائی میں، کہتے ہم تو پیارے پیغمبر کو اپنے گھر میں لے کے آئے تھے، آقا وہ بڑے غمگین ہے۔ پیارے پیغمبر نے پھر دوبارہ سہارا لیا، مسجد میں گئے، کنوں پہ ہاتھ رکھا، منبر منگوایا، یہ آخری خطبہ ہے پیارے پیغمبر کا۔ اس کے بعد دوبارہ آقا مسجد میں خطبے کے لیے بھی نہ آ پائے۔ فرمایا لوگوں نصارہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا، یہ بہت عظیم لوگ ہیں، انہوں نے اپنے دنیا کے اندر فرائض ادا کر دیے، لیکن میرے ذمے ابھی ذمہ داریاں باقی تھی، لیکن شاید میں یہ ذمہ داریاں ادا نہ کر پاؤں۔ لوگوں انصار کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا۔ پیارے پیغمبر نے خطبہ دیا، حوصلہ دیا، چپ کروایا، پیارے نبی گھر میں چلے گئے، مرض بڑھتا گیا، شدت بڑھتی گئی۔ پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ زیادہ تر خدمت کے لیے اہل بیت ہر ٹائم موجود رہتے ہیں، سیدنا ابو بکر ہر ٹائم موجود رہتے ہیں، سیدنا علی موجود ہیں، سیدنا عباس موجود ہیں، اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آقا کی بیٹی۔ اور مرض بڑھتے بڑھتے وہ رات آ گئی جو کل گزری ہے، 11 ربیع الاول کی رات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض کے اندر اس حد تک شدت آ جاتی ہے، پیارے نبی نے 7 کنووں کا پانی منگوایا، ہمیں اس کے اندر مجھے غسل دے دو، غسل دیا گیا، اور یہ پانی بھی ہمیں 7 مشکیزوں کو لاؤ، اس کے اندر کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست ہے، تاکہ کسی کا ہاتھ پہ نہ لگا ہو۔ ڈائریکٹ خدا کی زمین سے نکلا ہوا یہ پانی، یہ کنووں سے نکلا ہوا پانی میں محمد اپنے جسم پہ ڈال لوں۔ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے ہوں گے اسی حالت میں اس کے بعد مجھے غسل نہ کرنا میسر آئے، اس حال میں رب سے ملوں کہ ڈائریکٹ رب کی نعمت پانی کا استعمال میں نے اپنے جسم پہ کیا ہے۔ 7 کنووں سے 7 مشکیزوں کا پانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا۔ اسی طرح رات آئی، آقا علیہ السلام صبح فجر کے وقت اٹھے، بیدار ہوئے، فجر کی جماعت جاری ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر نے عائشہ میرا بستر یہ 4 پائی کھینچو، ذرا کھڑکی کے قریب کر دو، مسجد سے نماز کی آواز آ رہی ہے، میں نماز ہو رہی۔ فرمایا ہاں۔ ہمیں کون امامت کروا رہا ہے؟ ابو بکر امامت کروا رہے۔ فرمایا ذرا مجھے قریب کر دو، کھڑکی سے پردہ ہٹا دو۔ پیارے نبی نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، مسکرائے، فتبسم فضاحکا، آقا علیہ السلام مسکرائے، مسکراتے مسکراتے صحابہ کرام کا اجتماع دیکھ کے، نماز کے ساتھ دل لگی دیکھ کے، دین پہ دل جمی دیکھ کے پیارے نبی اتنا مسکرائے، فضاحکا کہ اونچی اونچی ہنسنے لگ گئے، پیارے نبی کے دانت ظاہر ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں فجر کے وقت ایسے تھا جیسے بہت زیادہ روشنی آ گئی ہو، قریب تھا، صحابہ اپنی نماز توڑ دیتے، پیارے نبی نے پردہ آگے کر دیا،
نماز ختم ہو گئی، پیارے نبی نے حجرہ انور کے اندر بیٹھ کے نماز ادا کی۔ اور آؤ 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج کا دن ہے، وہ خوشیاں منانے والوں، سیلیبریٹ کرنے والوں، کیک کاٹنے والوں، جلوس نکالنے والوں، تماشے کرنے والوں، جھنڈیاں لگانے والوں، نعرے لگانے والوں، عشق عشق کرنے والوں، حلوے کھیرے کھانے والوں، میلاد کے نام پہ دنیا کے اندر تماشے لگانے والوں، پیارے نبی کے گھر کا عالم یہ ہے۔ پیارے نبی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد سیدہ عائشہ کو کہا، قریب کیا، آواز نکلنا تنگ ہو گئی، بہت مشکل سے بولتے ہیں، قریب کان کر کے کہا میری بیٹی فاطمہ کو کہو اپنے بیٹوں کو حسن و حسین کو لے کے آ جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ آ جاتی ہے، حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں، حسین چارپائی کے دائیں بیٹھ کے، حسن بائیں بیٹھ کے، سیدہ پاس کھڑی ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کچھ بولنا چاہا، آواز نہ نکلی، اشارہ کیا، سیدہ فاطمہ قریب ہوئی، کان قریب کیا، جب کان قریب کیا آقا نے کچھ کہا، فاطمہ اونچی اونچی رونے لگی۔ سب نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ پیارے پیغمبر نے دوبارہ قریب کیا، قریب کر کے کان میں پھر کوئی بات کی، فاطمہ رضی اللہ تعالی ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ کیا بات کی؟ کہا میں اپنے بابا کے راز کی بات نہیں بتلانا چاہتی، وفات کے بعد بتلایا۔ پہلی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، جدائی کا وقت آ گیا۔ اور فرمایا جب میں رونے لگی پھر کہا قریب کر کے فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جنت میں آپ ہی مجھے ملو گی، یعنی جنت کی بشارت بھی دے دی اور بہت جلد اپنی ملاقات کی نوید بھی سنا دی۔ سیدہ فاطمہ ہنسنے لگی، کچھ دیر بیٹھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے نواسوں کو دیکھا، قریب کیا، اپنی بیٹی کو دیکھا، دیکھ کے پیار کر کے دروازہ بعد صحابہ کرام کا اجتماع ہے، صحابہ آقا کی تیمارداری چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام فاطمہ بچوں کو گھر لے جاؤ، کوئی بات نہیں پھر آ جانا۔ سیدہ فاطمہ باہر نکلی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر آ گئے، فرمایا آقا کی طبیعت آج تو اچھی لگتی ہے، شاید کہ موت کے قریب بیماریاں بھی بسا اوقات ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور انسان کچھ فریش محسوس ہوئی طبیعت، کہنے لگے آقا کئی دن ہو گئے آپ کی خدمت میں اپنے گھر نہیں گیا، اگر اجازت ہو ایک دفعہ گھر کا چکر لگاؤں؟ ہمیں تو جھنڈیوں سے فرصت نہیں ہے، لیکن کئی دن صحابہ کرام اپنے گھروں میں نہیں گئے نبی کی بیماری میں۔ ہمیں ہاں ابو بکر جاؤ جلدی واپس آ جانا۔ ابو بکر نکلے، ادھر سے سیدنا علی اور سیدنا عباس آ گئے، آقا علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے۔ عباس نبی کے چچا، سیدنا علی نبی کے داماد بھی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھی ہیں، آقا کے دنیا کے اندر لے پالک بھی ہیں، آقا نے ان کو پالا ہے، تربیت کی ہے۔ شیر خدا آ گئے، حبیب کبریا آ گئے، آ کے آقا علیہ السلام کے پاس کچھ دیر ٹھہرے، پھر باہر نکلے، باہر نکل کے صحابہ کرام منتظر ہے۔ پوچھا علی آقا کی کیسی طبیعت ہے؟ کہا میں نے تو بہت بہتر محسوس کی، لیکن سیدنا عباس کہتے علی میں نے بنو ہاشم کے بہت سے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے جاتے دیکھا، پیارے نبی پہ موت کی علامتیں ساری ظاہر ہو رہی ہے، سکرات ہے، اب چند لمحے لگتے ہیں، ابھی یہ کیفیت ہے۔ ادھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یکدم طبیعت بگڑی، میں جلدی جلدی اٹھی، آقا کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سیدہ عائشہ کی گود میں آقا کے سینے کے ساتھ، اور فرماتی ہیں میری ٹھوڑی آقا کے سر مبارک پہ لگ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کچھ بول رہے تھے، میں نے اپنا کان قریب کیا، میں نے سننا چاہا آقا کیا بول رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان للموت سکرات، اور یار موت کی سختیاں بڑی ہے، اور ادھر تو جشن چلتے ہیں۔ پیارے نبی موت کی سختیوں کا کہہ رہے اور فرمایا الصلاۃ الصلاۃ اما ملکت ایمانکم، زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ اونچی بول سکے، قریب بیٹھا خاموشی کے عالم میں ایک فرد بھی آواز سن سکے، کان کے کو منہ کے ساتھ لگایا، آواز نکلی تو کیا نکلی، الصلاۃ الصلاۃ، صرف میری امت کو پیغام دے دو نماز نہ چھوڑنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، تمہارے مزدور، تمہارے غلام، تمہارے ماتحت، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ یہ باتیں کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر چھت کی طرف بلند ہوئی، کہتی ہے شاید کہ اللہ دنیا کے اندر نبیوں کو ان کا گھر جنت میں دکھا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ
टकटकी बांध के लगातार छत की तरफ देखा, शायद के जन्नत में घर दिखाया जा रहा है। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बान से अल्फाज निकाले, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह तेरी रफ़ाकत चाहता हूँ। सईदा कहती है मैं समझी आका ने अब हमारा साथ छोड़ के अल्लाह ने इख्तियार दिया है, रब की रज़ा और रब का साथ मांग लिया है। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, कहती यही बात थी। आका का हाथ नीचे गिरना शुरू हो गया। मैं समझी प्यारे नबी पे मौत वाक़या हो चुकी है। कहती मैं समझी आका इस दुनिया में नहीं रहे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रेलत फरमा गए। कहती मैंने आका का सर उठाया, चारपाई पे रखा, दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खटखटाया। सहाबा इकराम पहले से मुंतज़िर कई दिनों से मस्जिद में बैठे। हाँ मामा क्या बात है? कहा कद माता नबीयुकुम, तुम्हारे नबी फौत हो गए हैं। लोगों के अंदर इस हद तक चीखों की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। मस्जिद नबी उस वक़्त ऐसा मंजर पेश कर रही थी। तारीख लिखती है, हदीस लिखती है, कोई किसी दीवार के साथ, कोई किसी दीवार के साथ, कोई ज़मीन पे गिरा पड़ा, कोई कहीं गिरा पड़ा और कोई किसी के गले लगा हुआ। सब चीखें मार मार के रो रहे, सब अपने सदमों का इजहार कर रहे। और आज बाला नबी अव्वल की हालत क्या है? उधर से सैयदना अबू बकर आए, रस्ते में पता चला आका वफात पा चुके। जल्दी जल्दी आए, आके भाग के आका अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, कहा आका अल्लाह की रज़ा है। मैं अपनी इख्तिसार के साथ उर्दू में माना कर रहा हूँ, अल्लाह का अल्लाह की रज़ा है। एक दफ़ा मौत आनी थी, आप पे आ चुकी। आका मुश्किलात ख़त्म हो चुकी। इससे पहले जब सैयदा फातिमा आई, कहने लगी आका आप अल्लाह मेरा बाबा कितनी करब में है, कितनी मुश्किल में है। आका ने फरमाया फातिमा आज के बाद तेरे बाबा का करब ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल खत्म हो जाएगी, मौत करीब है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला रोती हुई चली गई। सैयदना अबू बकर आए, पेशानी पे बोसा दिया, पेशानी को चूमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे, बाहर निकले, देखा हालत ही बदल चुकी। कुछ सहाबा अपने हवास खो बैठे। सैयदना उमर कहने लगे अल्लाह की कसम है प्यारे पैगंबर फौत नहीं हुए। जिससे कहा तलवार पकड़ी हुई है, कहते मैं उसका सर उड़ा के रख दूंगा, गर्दन तन से जुदा करके रख दूंगा। सैयदना अबू बकर ने हालात की नज़ाकत को देखा, समझे, मिंबर पे चढ़े, खुतबा दिया और कहने लगे मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगों बात दावे के साथ है, बात दलील के साथ है। जिसको दलील चाहिए जब चाहे देख सकता है, दिखा सकता हूँ, दिखाने पे कादर हूँ। मन कान याबुदुल्लाह, जो कोई तुम में से अल्लाह की इबादत करता है, फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, मेरा अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं आएगी। वमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फइन्न मुहम्मदन कद मात, और जो मुहम्मद की इबादत करता है, मुहम्मद पे मौत आ चुकी, मुहम्मद फौत हो चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता फ़ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। सैयदना उमर भी आयत को सुन के समझ गए, अपनी तलवार को नियाम में डाला। और उधर घर के अंदर हालत ये है, सैयदा आयशा कहती है प्यारे पैगंबर ने जब जान दी मेरी गोदी में थे, सर मेरी गोदी में रखा हुआ था, मेरी ठोड़ी आका के सर मुबारक के साथ थी, सर मेरे सीने के साथ था। फरमाती है ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वफात वाले दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे घर में, मेरी बारी में मुझे ये मौका दिया। आका अलैहिस्सलाम मेरी गोदी में सर रखे हुए थे। और साथ एक और बात कही, दरमियान से आगे असल में इख्तिसार के साथ बात को चला रहा हूँ, वक़्त काफ़ी हो चुका है। जब सैयदना अली और सैयदना अब्बास बाहर निकले, इसी दौरान सैयदना अब्दुर्रहमान आ गए, सैयदा आयशा के भाई आ गए, हाथ में मसवाक है, प्यारे नबी ने मसवाक करना चाहिए, पकड़ा दी गई, आका ने चबाना चाहिए लेकिन चबाई ना गई। सैयदा आयशा ने अपने मुंह में चबा के मसवाक दी, प्यारे पैगंबर ने उसी तरह कर ली। फरमाती अल्लाह ने आखिरी वक्त में मेरा लब और प्यारे पैगंबर का लब भी इकट्ठा कर दिया और अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत का इजहार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आखिरी वक्त भी है। आका अलैहिस्सलाम ने उसी तरह चबा के मसवाक मिली, अपने मुंह के अंदर वो फेरी और मसवाक की। और उसके बाद सहाबा कराम के अंदर खिलाफत का मामला हल होने के बाद वक़्त काफ़ी हो चुका है, आका अलैहिस्सलाम की तजहीज़ व तकफीन पे बात चली कि कौन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल देगा। तय हुआ प्यारे नबी के अहले बैत सैयदना अली,
سیدنا عباس اور سیدنا فضل رضوان اللہ علیہم اجمعین غسل دیں گے. غسل دینے لگے, کہنے لگے کیسے غسل دیں, لباس اتارے کہ نہ اتارے. پھر لباس نہیں اتارا گیا. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا. غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا. پھر جنازے کی بات آئی, جنازہ کون پڑھائے؟ اور پیارے نبی کے سامنے امامت کون کرے؟ پیارے نبی کی نماز کون پڑھائے؟ کسی نے نہیں پڑھایا. صحابہ اپنے طور پہ گئے, جا کے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ کے باہر آتے رہے. اب قبر کا معاملہ آیا, قبر کہاں نکالی جائے, کاکا کو کیسے دفن کیا جائے, قبر کون سی نکالی جائے, لاد والی یا پھر دنیا کے اندر دانے والی جو نکالی جاتی ہے؟ کہنے لگے چلے ٹھیک ہے, آج رات کو ہم سو جاتے ہیں. مدینہ کے اندر دو قبریں نکالنے والے جو ماہر ہے, ایک دانے والی نکالتا ہے, ایک لاد والی نکالتا ہے. جو صبح پہلے آ گیا وہی قبر نکالے گا. لاد والا پہلے آیا, لاد والی قبر نکالی گئی. کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور کے اندر آقا علیہ السلام کو ڈالا گیا, اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی لاد کے آگے پتھر لگا کے قبر کو ختم کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی, دفن کر دیا گیا. جب دفن کر کے باہر نکلے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا نے میری جولی میں وفات پائی تھی, سانس نکلے تھے, جان نکلی تھی, لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ محمد فوت ہو سکتے. کہتے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. جب میں نے ان اوزاروں کی, ان کسیوں کی, کہیوں کی آواز سنی جن کے ساتھ مٹی ڈال رہے تھے, پھر میں نے کہا عائشہ تو واقعی بیوہ ہو گئی. صحابہ مٹی ڈال کے باہر نکلے. سیدہ فاطمہ زاروں قطار ہو رہی ہیں, آواز دے کے سیدنا انس سے کہتی ہیں, سیدنا بلال سے کہتی ہے, کہتی تم نے کیسے برداشت کر لیا؟ جس نبی کا لب بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, آج اس پہ آپ نے مٹی ڈال دی. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. ماما فاطمہ کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے, کہنے لگی جتنا غم مجھ پہ آیا ہے, اگر دنوں پہ آیا ہوتا خدا کی قسم دنیا میں دن نہ چڑھتا, ہمیشہ کے لیے رات رہتی. اگر اتنا غم پہاڑوں پہ آیا ہوتا, ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن جاتے, اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکتے. ادھر اسی دن جشن منائے جاتے ہیں, اور وفات کا وقت کیا ہے؟ صبح سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد کا. جب اعلان ہوتے چنڈیاں لے کے آجو بچیاں نو لاؤ, جلوس نکلن لگا ہے, اے نبی دی حرمت دا جلوس سے. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میرے نبی کے صحابہ بتلاؤ تم نے کیسے جرأت کر لی نبی پہ مٹی ڈال. چیخیں نکلی. اور جاؤ کتب احادیث کو پڑھ کے دیکھو, سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہی, اور پوری دنیا میں سے کسی نے سیدہ فاطمہ کے منہ پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی, ہمیشہ غم میں رہی. اور پھر قصیدے کہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, یا ابتا الی جبریل ادا, آقا جبریل آتا تھا, 23 سال ہو گئے آپ کے پاس, اب اس کو کیسے پیغام بھیجیں وہی لے کے نہ آنا. یا ابتا الی جنت الفردوس ماوا, ابا جی دنیا چھوڑ کے جنت میں چلے گئے ہو, ہمیں چھوڑ دیے. صحابہ صدمے میں, نبی کے گھر والے صدمے میں, نبی کی بیٹی صدمے میں, نبی کے اہل بیت صدمے میں, نبی کے صحابہ صدمے میں, سب رو رہے ہیں. اور آج کا مسلمان جشن منا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.